بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر پاک ہوا اور آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ پیچھے ذکر ہوا کہ ان کے پاس دو آدمی آئے فیصلہ کروانے کے لیے بے وقت، ایسے وقت میں جو آپ کے خاص عبادت کا وقت تھا، اس وقت میں آئے۔ اس وقت دربان دروازے پہ ہوتا تھا جو کسی کو اندر نہیں آنے دیتا تھا، تو وہ دیوار پھاند کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ آپ کو یہ بات ناگوار گزری، اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے اس طرح کی جھوٹی کہانی جو ہے گھڑ لی کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہے، میری بھی چھیننا چاہتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا، لیکن پھر آپ نے یہ گمان کیا، آپ کو یہ خیال ہے کہ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو آپ نے پھر ان کو سزا نہیں دی، بلکہ اپنے اس خیال سے جو آپ کے دل میں پیدا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بھی معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، آیت نمبر 25، ہم نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا، ان کی مغفرت فرما دی، یعنی ان کے دل کے اندر وہ جو خیال آیا تھا جس کے لیے انہوں نے معافی مانگی تھی، ہم نے ان کو وہ معافی عطا فرما دی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا بلند مقام ہے، خاص قرب حاصل ہے اور اچھا انجام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اے داؤد علیہ السلام اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، بس آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہش کی پیروی نہ کیجیے۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو رب کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، کہ وہ یوم حساب کو، قیامت کے دن کو بھول گئے۔ قیامت کے دن کو بھول جانے کی وجہ سے ان کو سخت عذاب ہوگا۔ کہ اگر قیامت کا دن یاد رہتا، اس پہ ایمان کامل ہوتا، تو پھر وہ کوئی برائی نہ کرتے۔ کوئی بھی گناہ برائی اس وقت کی جاتی ہے جب انسان اس قیامت کے دن کی حاضری کو اور پیشی کو فراموش کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو باطل، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ گمان کرنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بے مقصد پیدا کی ہیں، یہ تو کافروں کا گمان ہے، کافر یہ سمجھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، پس کافروں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے آگ سے، دوزخ سے، یعنی دوزخ میں جائیں گے، وہاں ان کی ہلاکت، تباہی اور بربادی ہوگی، وہاں ان کو عذاب ہوگی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض،
کیا ہم ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم نیک لوگوں کو، متقی پرہیزگاروں کو فاجروں، فاسقوں، بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر قیامت کا دن نہ ہو تو پھر تو ایک آدمی جو ہے وہ ساری زندگی ایمان لا کے نیک اعمال کرتا ہے اور اس کی خاطر وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ فساد پھیلاتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے اور کسی کا کوئی حساب نہ ہو، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے جس میں کامل عدل و انصاف ہوگا، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، یعنی قرآن پاک، مبارکن، بڑی برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک برکت والی کتاب ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن پاک کا پڑھنا بھی برکت کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھ لیا جائے اور برکت کے لیے اس کو گھر میں اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے، بلکہ یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس میں اس کو اپنی زندگی پر نافذ کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس کے علوم کو حاصل کیا جائے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھ کے سمجھ پر اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر پاک ہوا، آگے حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے نبی ہیں۔ اور جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت بھی تھے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ نعم العبد، وہ کتنے اچھے بندے ہیں، انہ اواب، بے شک بہت وہ رجوع کرنے والے، رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے پاس پیش کیے گئے، عشی کہتے ہیں پچھلا ٹائم، شام کا وقت، دوپہر کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو شام تک اس کو عشی کہتے ہیں۔ تو پچھلے پہر شام کے وقت جب ان کے پاس پیش کیے گئے صافنات الجیاد، عمدہ قسم کے گھوڑے، صافناتن کی جمع صافنات، صافناتن کہتے ہیں ایسا گھوڑا جو 3 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے اور چوتھے پاؤں کا صرف ذرا سا ایک کنارہ وہ نیچے لگاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کے عمدہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ عمدہ قسم کا گھوڑا 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے اور چوتھے جو پیر ہے اس کا ذرا سا کنارہ نیچے لگاتا ہے، اس کو صافناتن کہتے ہیں۔ الجیاد، عمدہ قسم کا تیز رفتار گھوڑا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس عمدہ قسم کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، انی احببت حب الخیر، بے شک میں نے پسند کیا
خیر کی محبت کو، یعنی گھوڑوں کو میں نے پسند کیا، گھوڑے مجھے پسند ہیں، ان گھوڑوں سے مجھے محبت ہے، ان ذکر ربی، رب کے ذکر کے لیے، رب کے ذکر کو، رب کے نام کو بلند کرنے کے لیے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے گھوڑے پردے کے پیچھے چھپ گئے، ردوہا علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا لوٹاؤ ان سب کو میرے پاس، ردہ یا ردو لوٹانا، تو ردو امر ہے، حکم لوٹاؤ ان سب کو میرے پاس، فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، بس آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو چھونے لگے، مس کرنے لگے، یعنی ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ سوق ساق کی جمع ہے، پنڈلی یہ پاؤں کا جو نیچے والا حصہ، ٹانگ کا نیچے والا حصہ، پاؤں سے اوپر، گھٹنے اور پاؤں کے درمیان میں جو جگہ ہے، ساق اس کو کہتے ہیں، پنڈلی، آناق اونوں کو ان کی جمع ہے، یہ گردن۔ اب یہ جو آیات ہیں 3 از اوریدا سے لے کر آناق تک، اس کی 2 تفسیریں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ ایک تفسیر جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے اور وہ درست نہیں ہے، وہ یعنی کئی اعتبار سے اس کو حضرت امام راضی نے رد کیا ہے۔ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑے عمدہ نسل کے گھوڑے موجود تھے، آپ کے سامنے وہ گھوڑے پیش کیے جا رہے، یعنی پچھلے پیر شام سے پہلے گھوڑے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے، آپ ان کو دیکھ رہے، ان گھوڑوں کو، تو ان گھوڑوں میں آپ اس طرح منہمک مستغرق ہو گئے کہ آپ کی عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، اس طرح آپ اس میں کھو گئے۔ تو اب اس میں پھر اعتراض ہوا، بھئی عصر کی نماز کیا ان پہ فرض تھی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا، ہو سکتا ہے عصر کی نماز نہ ہو، کوئی اس وقت آپ وظیفہ کرتے ہوں، کوئی ذکر کرتے ہوں تو وہ رہ گیا ہو، تو گھوڑوں میں اس طرح کھو گئے، اس طرح منہمک ہو گئے کہ آپ کی وہ عصر کی نماز یا اس وقت جو وظیفہ پڑھتے تھے وہ رہ گیا۔ تو پھر اس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے مال کی محبت کو رب کے ذکر پر ترجیح دی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات پہ بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ میں ان گھوڑوں میں اس طرح کھو گیا کہ رب کا ذکر رہ گیا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ ڈوب گیا۔ تو توارت بالحجاب، یہ اصل میں اب توارت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ حجاب میں چھپ گیا، یعنی سورج ڈوب گیا۔ اب اس پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پیچھے تو سورج کا ذکر ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے کہیں گے کہ ہیا ضمیر کا مرجع سورج ہے، یعنی سورج ڈوب گیا؟ عربی میں ہوتا ہے کوئی اسم پہلے ذکر کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ پیچھے شام کا ذکر ہے تو اس ضمن میں سورج آ گیا۔ تو یعنی آپ ان گھوڑوں کو دیکھتے رہے، اس میں اس طرح کھو گئے کہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے وہ وظیفہ پڑھنا یا نماز پڑھنی، یا سورج ڈوب گیا۔ اب آپ کو احساس ہوا، آپ کو بڑا افسوس ہوا، آپ نے کہا ردو حالیہ، سارے گھوڑوں کو میرے پاس لوٹاؤ۔ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ کا ترجمہ پھر انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ نے تلوار پکڑی اور ان کی گردنیں اور ان کی پنڈلیاں کاٹ دی، ان سب گھوڑوں کو مار دیا۔ اب یہ تفسیر بعض لوگوں نے لکھی ہے، لیکن محققین نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے، نبی سے یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کھو کے رب کے ذکر کو بھول جائے۔ یہ تو عام کوئی ولی اللہ سے بھی یہ متصور نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ نبی سے اس طرح تصور کیا جائے کہ وہ دنیا کی محبت میں گھوڑوں میں اس طرح کھو گئے کہ رب کے ذکر کو بھول گئے، اور اگر بھول ہی گئے تھے تو گھوڑوں کا کیا قصور تھا کہ ان کو ویسے قتل کر دیا جائے؟ اب غلطی ایک آدمی خود کرے اور سزا کسی دوسرے کو دے دے، یہ بھی نبی سے متصور نہیں ہو سکتا، خواہ مخواہ مال کو ضائع کیا جائے۔
تو اصل اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو آپ نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے عمدہ قسم کے، وہ پیش کیے گئے، تو آپ نے فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے رب کے ذکر کے لیے ان کو پسند کیا ہے، میری ان سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ اپنی آن بان شان ٹھاٹھ دکھانے کے لیے لوگوں کو میں دکھاؤں دیکھو جی میرے پاس کتنے عمدہ قسم کے گھوڑے ہیں، میں اس کے بیٹھ کے باہر نکلوں اور لوگ نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھیں، نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ میں نے یہ گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، رب کے نام کو بلند کرنے کے لیے، رب کے دین کو پھیلانے کے لیے یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے محبت رب کے ذکر کی وجہ سے کی ہے، رب کا نام بلند کرنے کے لیے میں نے یہ رکھے ہوئے ہیں، رب کے ذکر کی وجہ سے میں نے ان کو پسند کیا ہے۔ تو وہ چلتے رہے، جب چھپ گئے آپ نے کہا لٹاؤ بھائی، پھر واپس لے کے آئے تو آپ ان کی پنڈلیوں پہ، ان پہ گردنوں کو ہاتھ پھیر رہے ہیں، یعنی یہ ایک ان سے محبت کا اظہار ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے رب کی راہ میں جہاد کیا جاتا ہے اور رب کے نام کو بلندی دی جاتی ہے، رب کا نام بلند کیا جاتا ہے، تو مجھے اس سے محبت ہے۔ تو آپ خود ان سے، یعنی ان کی گردنوں پہ، پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیر کے ان کی اہمیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے جن کے ذریعے سے رب کے رستے میں جہاد کیا جاتا ہے اور رب کا نام جو ہے وہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ وقت کا کام صرف کرسی پہ بیٹھ کے حکم چلانا نہیں ہے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ان کو یعنی مس کر رہے ہیں، جس طرح مالش کی جاتی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بادشاہ وقت کا کام اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے اس کی کوئی شان جو ہے وہ کم نہیں ہو جاتی، گھٹ نہیں جاتی، بڑھتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں رسولوں کے بھی سردار ہیں، اللہ کی ساری مخلوق کے نبی اور رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور اپنے ہاتھ سے ہر کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام، گھر کے کام، یعنی اگر کپڑا پھٹ جاتا تو حضور اپنے ہاتھ سے اس کو پیوند لگا لیتے، اگر جوتا ٹوٹ جاتا تو اپنے جوتے مبارک کی خود اپنے ہاتھ سے مرمت کر لیتے۔ اسی طرح بکری وغیرہ کا دودھ دھونا، اونٹوں کا اس طرح اور کام وغیرہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو اپنے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی پسند کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف بنی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ خود پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، گارا اٹھا کے لا رہے ہیں، خندق کھودنے کا موقع آتا ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں اور مٹی اٹھا اٹھا کے باہر لانے میں مصروف ہیں۔ تو اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آج بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ صرف پانی لاؤ، روٹی لاؤ، یہ کرو وہ کرو، یعنی کسی چیز کو ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھنا بھی ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز ادھر رکھی، اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہماری شان کم ہو جائے گی۔ نہیں، اس سے شان کم نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو حضور کی سنت کی نیت سے کوئی بھی جب کام کیا جائے گا تو اس میں ثواب ہی ثواب ہوگا۔ تو اپنے کام، دوسروں کے کام، یہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے کام آیا کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے جب حضور کا جوانی کا عالم تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس طرح کے جو لوگ بے سہارا ہوتے، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان کے کام کیا کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نوجوانوں کی، اس نوجوانی کے دور میں مکہ کے نوجوانوں کی ایک تنظیم بنائی تھی، چند نوجوانوں کو اکٹھا کیا تھا کہ جو
ظالموں کے ہاتھ کو ظلم سے روکیں، مظلوموں کی دستگیری کریں، جو بے سہارا ہیں ان کا سہارا بنیں، ان کی مدد کریں، اور لوگوں کو یعنی جو طاقتور ہیں ان کو کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکنے کے لیے آپ نے نوجوانوں کی ایک تنظیم، ایک گروپ تیار کیا تھا۔ تو ہاتھ سے کام کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ انبیاء کرام کی سنت سمجھ کے جب ہم اپنے ہاتھ سے کام کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ درست تفسیر جو ہے ان آیات کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ عمدہ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رب کے ذکر کے لیے ان کو پسند کیا ہے، یعنی دنیا کی خاطر نہیں، اپنی آن بان شان ٹھاٹھ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ رب کے نام کو بلند کرنے کے لیے میں نے ان کو پسند کیا ہے۔ اور پھر آپ نے ان کو دوبارہ بلایا اور ان کی پنڈلیوں کو ٹٹولا، ان کی گردنوں کو ان کے پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا ان کی کرسی پہ، ان کے تخت پہ ایک جسم، ثم اناب، پھر وہ رجوع لائے، یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی بعض لوگوں نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں جو نبی کی شان کے لائق نہیں ہو سکتے۔ وہ اصل میں اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں سے بعض واقعات جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں جو کسی طرح بھی نبی کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ یہودی عیسائی تو اپنے نبیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے رہیں، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی نبی کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں جو کسی نبی کی شان کے لائق نہ ہو۔ تو اس لیے اس کی تفسیر بھی درست جو محققین نے لکھی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے اور بیماری نے طول کھینچا، لمبی ہو گئی بیماری بہت زیادہ، اور آپ کا جسم جو ہے کمزور ناتواں ہو گیا۔ تو تخت پہ بیٹھتے تھے تو اس طرح جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہڈیوں کی مٹھ، ایک اس طرح کہ ایک بے جان کے لاشا ایک دھڑ پڑا ہوا ہے، اس طرح آپ کمزور ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی اور پھر آپ توانا اور طاقتور ہو گئے، اور پھر آپ صحیح طریقے سے ارکان حکومت کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کو ادا کرنے لگے۔ تو یہی اس کی درست جو ہے وہ تفسیر ہے۔ ایک اور بھی اس کی تفسیر حدیث پاک کی روح سے کی گئی ہے۔ بہرحال یہ اس کو جو ہے وہ پسند کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیمار ہو گئے اور اس طرح کمزور ہو گئے جس طرح کے بے جان کے ایک لاشا ہوتا ہے۔ تو القینا علی کرسی جسدا، ان کے تخت پہ، ان کے کرسی پہ ایک جسم ڈال دیا، یعنی اتنے کمزور ہو گئے۔ ثم اناب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، آپ صحت مند طاقتور توانا ہوئے اور پھر اپنے حکومت کی ذمہ داریوں کو اسی طریقے سے ادا کرنے لگے۔ قال رب اغفر لی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب اغفر لی، اے مولا کریم مجھے بخش دے۔ اب مغفرت مانگنا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی پچھلے رکوع میں بیان ہوا، فاستغفر ربہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا، توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا، قال رب اغفر لی، آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا کریم مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے۔ تو مغفرت اور بخشش مانگنا، توبہ کرنا، یہ علماء فرماتے ہیں کہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ مغفرت اور بخشش مانگنا، توبہ کرنا، یہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہے توبہ کرنا گناہ گاروں کا، گناہ گار توبہ کرتے ہیں تو وہ
اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ ایک ہے گناہ گاروں کا توبہ کرنا، کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک سزا بھی ہے اور مار بھی ہے کہ آدمی گناہ بھی کرے اور توبہ بھی نہ کرے، کیونکہ گناہ جو ہے انسان کرتا ہے، گناہ کا ہونا تو یقینی ہے، اور پھر اس کے بعد توبہ استغفار کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے معاف فرما دے، وہ مالک ہے، کریم ہے، لیکن وہاں زور زبردستی تو نہیں ہے کہ ہم ضرور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ تین طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک ہے عام لوگوں کی توبہ، کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے خاص لوگوں کی توبہ، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ گناہ نہیں کرتے لیکن کبھی ذرا غفلت ہو جاتی ہے، ذکر کسی وقت ذکر سے غفلت ہو گئی، اس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ کسی فرض کو ترک نہیں کیا ہے، کسی حرام کا ارتکاب نہیں کیا ہے، لیکن کوئی غفلت ہو گئی، یوں کہہ لیجئے کہ کوئی سنت مستحب رہ گیا یا کسی مکروہ تنزیہی کا ارتکاب ہو گیا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کی ہوگی، ایک عام لوگوں کی کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ، ایک خاص لوگوں کی کہ وہ غفلت سے توبہ کرتے ہیں، اور ایک اخص الخواص، ان کی توبہ وہ ہوتی ہے وہ نیکی بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے خیال میں اس سے بہتر طریقے سے اس نیکی کو کیا جا سکتا ہے، اس چیز کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی وہ توبہ کرتے ہیں کہ نیک کام میں مشغول ہوئے، اس وقت وہ رب تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئی اس چیز کی۔ تو ایک عام لوگوں کی توبہ ہے، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور خاص لوگ جو ہیں وہ غفلت سے توبہ کرتے ہیں، اور اخص الخواص جو ہیں وہ نیکی بھی کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھ کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 100 بار میں توبہ جو ہے وہ کرتا ہوں۔ تو اب انسان کو ہر وقت یعنی اس میں ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو کر، معصوم ہو کر، جن کے بارے میں گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں کتنی بار استغفار کرنی چاہیے؟ ہر وقت انسان کو توبہ کرنی چاہیے، جب بھی اپنے گناہوں کی طرف، اپنی کمیوں کی طرف، کوتاہیوں کی طرف خیال جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے گناہ جو کیا ہے وہ تو یقینی ہے، اور اس کی معافی جو ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو نہ معاف فرمائے، وہاں کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر وقت جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی بھولے سے نیکی کر لیتے ہیں تو اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کے لیے رجسٹر بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں وقت ہم نے یہ کام کیا تھا، اور گناہ جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اگلے قدم پہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے کیا کیا۔ گناہوں کو فوراً بھول جاتے ہیں اور نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں، حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کو بھولنا چاہیے اور گناہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے یا نہ فرمائے، وہاں کوئی زور تو زبردستی تو نہیں ہے۔ تو گناہ تو بڑی خلوص کے ساتھ یعنی پوری نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے توبہ استغفار جو ہے اس کے لیے گناہ کا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ والے جتنا بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوتا ہے
اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور وہ انکساری سے کام لیتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت اور بخشش جو ہے وہ مانگتا رہتا ہے۔ تو اسی قبیلے سے ہے انبیاء کرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت اور بخشش مانگنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت اور بخشش مانگ رہے ہیں، یہی ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اس معیار سے کم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بڑا درجہ اور مرتبہ دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس درجے اور مرتبے کے نہیں ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں، ما عبدناک حق عبادتک، کہ مولا جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے، جو تیری عبادت کرنے کا حق ہے، ہم اس کو ادا نہیں کر سکے، ہم اس طرح تیری عبادت نہیں کر سکے۔ تو اس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب اغفر لی، اے مولا کریم مجھے بخش دے، وہب لی ملکن، اور عطا کر دے مجھے ایسا ملک، ایسی حکومت، لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ جو میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو، یعنی میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہاب دینا، وہاب بہت زیادہ دینے والا، مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، ان کے تابع کر دیا، ان کے حکم کے پابند بنا دیا۔ تجری بامرہ، ہوا چلتی تھی ان کے حکم سے، رخاء، نرمی کے ساتھ، حیث اصاب، جہاں وہ جانا چاہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا ہوا کو، کہ آپ ہوا کو حکم دیتے، ہوا آپ کے تخت کو اڑا لیتی۔ اور تخت بھی یہ کوئی نہیں کہ ایک کرسی تھی جس پہ آپ بیٹھتے تھے، بلکہ بہت بڑا تخت تھا جس پہ آپ کے ساتھ آپ کے ارکان دولت، آپ کے وزیر مشیر، سب کی سیٹیں، سب کی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ گویا یوں سمجھیے کہ جس طرح آج کے زمانے میں ہوائی جہاز ہوتا ہے جس میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایک جگہ سے اڑتا ہے اور ہزاروں میل کے فاصلے پہ دوسری جگہ پہ جا کے ان کو اتار دیتا ہے، دنیا کے ایک کونے سے اڑتا ہے اور دوسرے کونے میں لے جاتا ہے۔ آج سے کوئی ہزاروں سال پہلے، 3-4 ہزار سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ آپ کا ہوائی جہاز تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ اپنے ارکان دولت کے ساتھ بیٹھ جاتے، آپ کے ساتھ آپ کے سارے وزیر مشیر سب بیٹھے ہوئے ہوتے اور ہوا کو حکم دیتے۔ تو کس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ ہوا اڑتی، یہ ہم پیچھے جو ہے 22ویں سپارے میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا تھا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا ہوا کو، ہوا آپ کے تخت کو اڑاتی تو صبح کے چند گھنٹوں میں آپ 1 مہینے کی مسافت کو طے کر لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں پیدل، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ جو سفر ہوتا تھا، 1 مہینے میں جتنا سفر کیا جاتا تھا، آپ ہوا کو حکم دیتے تو صبح کے وقت ہوا اڑاتی آپ کے تخت کو اور اتنے دور لے جاتی کہ 1 مہینے کا سفر، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کو 1 مہینے کا سفر، یعنی 1 مہینہ جانے کے لیے، 1 مہینہ آنے کے لیے جہاں لگے، آپ صبح جاتے شام کو واپس آ جاتے۔ تو اتنا سفر ہوا آپ کے لیے طے کرتی تھی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جہاں ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً، کہ ہوا وہ نرم نرم چلتی تھی آپ کے حکم سے،
اور پیچھے جو ہے سورہ الانبیاء میں گزرا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ کہ ہوا جو تند و تیز ہوا کو آپ کے تابع کیا گیا. تو یہاں ہے نرم چلتی تھی، وہاں ہے تند و تیز. تو مطلب یہ ہے کہ ہوا اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا، اب چلتی اس طرح جس طرح آپ کا حکم ہوتا. آپ حکم دیتے تو آہستہ آہستہ چلتی، آپ حکم دیتے تو تیز چلتی. تو یہ جس طرح اب گاڑی آپ چلا رہے ہیں، چاہے تو اس کو 30 کلومیٹر کی رفتار سے چلائیں، چاہے 130 کلومیٹر کی رفتار سے چلائیں، وہ آپ کے اختیار میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا. جب آپ حکم دیتے تو آہستہ چلتی، جب آپ حکم دیتے تو وہ تیز چلتی. تو وہ آپ کا حکم جو ہے ہوا کو تابع کر دیا، بھائی ٹھیک ہے یہ آپ کے حکم کی پابند ہے، آپ جس طرح حکم دیں گے اس طرح چلیں گے. والشیاطین اور شیطانوں کو یعنی جنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیا، آپ کے حکم کا پابند بنا دیا. وہ بھی آپ کے لیے مسخر ہو گئے، آپ کے حکم کے وہ پابند ہو گئے. کل بناء ان میں سے کچھ جو تھے وہ بڑے عمارتیں بنانے والے، ماہر تعمیرات، کنسٹرکشن میں بڑے ماہر تھے. وغواص اور کچھ غوطے لگانے والے، سمندر میں غوطے لگا کے وہاں سے ہیرے جواہرات نکالنے والے. یہ اس قسم کے جنات جو ہیں وہ آپ کے تابع تھے. کچھ تو بڑے ماہر تعمیرات تھے جو آپ کے لیے عمارتیں، بلڈنگیں، مساجد، عبادت گاہیں بناتے تھے. کچھ غواص تھے جو غوطے لگا کے سمندر سے ہیرے جواہرات نکالتے تھے. وآخرین اور کچھ دوسرے جنات مقرنین فی الاسفاد جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جن کو زنجیروں میں باندھا ہوا تھا، یعنی جو سرکش قسم تھے ان کو آپ نے قید کر دیا تھا، زنجیروں کے ساتھ ان کو باندھ دیا تھا کہ وہ شر نہ پھیلائیں، فساد نہ پھیلائیں، لوگوں کو تنگ نہ کریں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مولا مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہوا کو ان کے تابع کر دیا، جنات کو ان کے تابع کر دیا. اب یہاں ایک دو سوالات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی کہ ایک نعمت مجھے ملے کسی اور کو نہ ملے. تو بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ مراد آپ کی یہ تھی کہ ایسی خصوصیت عطا کی جائے جو آپ کا معجزہ ہو، کیونکہ نبی کو ایسی خصوصیات دی جاتی ہیں جو اس زمانے کے دوسرے لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوتی. وہ اس زمانے میں جس چیز کا عروج ہوتا تھا اس طرح کا معجزہ نبی کو دیا جاتا کہ وہ لوگ اپنی تمام تر ترقی کے باوجود اس کے سامنے وہ ناکام اور لاجواب ہو جاتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی کہ خصوصیت کے ساتھ مجھ سے معجزہ دیا جائے جس کے سامنے لوگ عاجز آ جائیں اور میری نبوت اور رسالت کو ماننے کے تابع ہو جائیں. اور یہ بھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے ایسی حکومت ملے کہ جو کسی کے لائق نہ ہو. تو اب اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی ایسی چیز ملی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملی ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سارے نبیوں سے افضل نہ ہوئے. کہ اگر کچھ ایسی خصوصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گئی جو حضور کو نہ ملی تو بعد نے کہا کہ اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء ہے، یہ ایکسیپشنل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل نہیں ہے، حضور کے علاوہ باقی جو ہیں وہ سب. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ظاہری حکومت عطا کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باطنی حکومت عطا کی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حکومت عطا فرمائی. تو نبی کریم حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے عرض و معروض کی، التجا کی کہ مولا کریم مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو کسی دوسرے کے لیے نہ ہو.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہوا پر اختیار دے دیا، جنات آپ کے تابع کر دیے، اور دیگر جگہ بھی ہے پرندے بھی آپ کے لشکر میں شامل ہوتے تھے، آپ کو پرندوں کی بولیاں عطا کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے لیے دعا نہیں کی، رب تبارک و تعالیٰ سے حکومت مانگی نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے فضل و کرم سے حضور کو اختیار دے دیا کہ میرے محبوب چاہو تو شہنشاہوں والی زندگی گزارو اور چاہو تو فقیروں والی زندگی گزارو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، صرف سونے کے نہ بنے بلکہ سونے کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلیں، میں جہاں جاؤں یہ پہاڑ میرے ساتھ ساتھ سونے کے بن کے میرے ساتھ جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ محبوب چاہو تو شہنشاہوں والی زندگی گزارو، چاہو تو فقیروں والی زندگی گزارو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہیت کو پسند نہیں کیا، بلکہ فقیروں والی زندگی کو حضور نے خود اپنے اختیار سے پسند کیا۔ کیا عرض کیا مولا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، بلکہ حضور نے اپنی مرضی سے اس کو پسند کیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت مانگی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، حضور نے پھر بھی فقر کو ہی پسند کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی باطنی حکومت عطا فرما دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو صرف تابع ہوا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو حضور کے تابع کر دیا، حضور کے حکم کے پابند کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج کو حکم دیتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ لوٹ آتا ہے، اگر سورج کو حکم دیتے ہیں تو سورج رک جاتا ہے، چاند کو حکم دیتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، دو ٹکڑے ہو کے پھر جڑ جاتا ہے، اگر بادلوں کو حکم دیتے ہیں تو بادل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے برسنا شروع کر دیتے ہیں، اگر درختوں کو حکم دیتے ہیں تو درخت چل کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ ایک رابی آتا ہے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے کہتا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں تب مانوں گا کہ وہ درخت جو ہے وہ کلمہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، خود ہی جاؤ، جا کے اس کو کہو کہ تمہیں اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں۔ وہ دیہاتی آدمی رابی گیا اس درخت کے پاس اور جا کے اس کو کہا کہ تجھے اللہ کے نبی رسول بلا رہے ہیں۔ وہ درخت ہلا، اپنی جڑوں کو اکھاڑ کے چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ کے جھک کے آداب بجا لایا اور کلمہ پڑھا، پھر حضور نے حکم دیا وہ اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ تو حضرت امام بصیری فرماتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، درخت حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کے سجدہ کرتے ہیں۔ جاءت لدعوتہ الاشجار، حضور کے بلانے پہ اشجار درخت آ جاتے ہیں ساجدۃ، سجدہ کرتے ہوئے۔ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ بلا ساق، تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ اب درخت کے پاؤں تو نہیں ہے، وہ پنڈلیوں کے بل چلتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ حکومت عطا فرمائی کہ ایسی حکومت کسی اور کو نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکومت عطا فرمائی کہ ہوا کو اور جنوں کو آپ کے تابع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن صبح حضور نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آج رات
ایک بڑا طاقتور بڑا پاورفل جن مجھ پہ حملہ آور ہوا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے چاہا کہ میری نماز میں وہ دخل اندازی کرے، رب کے ذکر میں رکاوٹ ڈالے۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پہ اختیار دے دیا، مجھے قابو دے دیا، اس کو میرے کنٹرول میں کر دیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس طاقتور جن کو یہاں مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں۔ اگر میں اس کو باندھ دیتا تو صبح تک وہ باندھا ہوا ہوتا اور تم سب اس کو بندھا ہوا دیکھتے یہاں پہ۔ لیکن پھر میرے دل میں اپنے بھائی سارے انبیاء کرام یعنی ایک اعتبار سے بھائی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نبی نے تو فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی، رب حبلی رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ مولا مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ تو فرمایا کہ مجھے وہ دعا یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے وجہ سے ان کے تابع کیا تھا، تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا، اس کو باندھا نہیں۔ تو یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنوں پہ اختیار حاصل ہے، اگر حضور چاہتے تو اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتے اور صبح سب لوگ اس کو بندھا ہوا دیکھتے، لیکن حضور فرماتے مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی تو میں نے پھر اس جن کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی بے مثل حکومت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکومت عطا فرمائی، وہ سلطنت عطا فرمائی باطنی طور پر کہ جو کسی کو اور کو نہ ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو جتنے بھی خصوصیات جو بھی خوبیاں عطا فرمائیں وہ تمام کی تمام خوبیاں اپنے محبوب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچڑوں کی شان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے کہ پہلے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی چیزیں حضور کے غلاموں کو بھی عطا فرمائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء اولیاء صلحاء نیک لوگ جو ہوں گے وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے نبیوں یعنی نبی تو نہیں ہوں گے لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں عطا فرمائے گا جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات جو شانیں عطا فرمائی ہیں وہ ان کو عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں بغداد شریف میں ایک دفعہ ایک عیسائی آ گیا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور آ کے علماء سے وہ مناظرہ کرنے لگا کہ دیکھو تمہارے نبی کی حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء صلحاء وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، قرآن پاک اس بات پہ شاہد ہے، گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اب اگر تو تمہارے نبی کی امتیوں میں سے کوئی ایسا ہے جو مردوں کو زندہ کرے تو پھر تو یہ حدیث صحیح ہے، نہیں تو اس کو نکال دو، یہ غلط ہے۔ علماء اس کے سامنے دلائل پیش کرتے قرآن و حدیث کے، وہ کہتا نہیں میں تو ان کو نہیں مانتا، مجھے تو پریکٹیکلی عملی طور پر چاہیے۔ اب جب سب لوگ میں مجبور ہو گئے تو حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ حضور کی عظمت کا معاملہ ہے۔ حضرت غوث اعظم کو جلال آ گیا، جوش آ گیا، فرمایا ٹھیک ہے بھائی لاؤ اس کو۔ اس نے بات چیت کی، آپ نے فرمایا بھائی کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا چاہتا تو میں یہ ہوں کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو مردوں کو زندہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، قرآن پاک گواہی دیتا ہے، تو اب کوئی چاہیے کہ جو مردوں کو زندہ کرے۔
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ساتھ لیا، سارے لوگ ساتھ قبرستان میں چلے گئے اور فرمایا چل بتاؤ بھائی کس مردے کو زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے ڈھونڈ پھر کے سب سے جو پرانی قبر اس کو نظر آئی اس کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی اس کو زندہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ویسے ہی زندہ ہو یا دنیا میں جو کام کیا کرتا تھا وہ کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہو؟ اس نے کہا جی یہ تو اور کمال ہوگا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم باذن اللہ کی ضرب لگائی، اٹھ اللہ کے حکم سے، وہ قبر پھٹ گئی اور قبر کا مردہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی زندگی میں کوئی سارنگی بجانے والا تھا، وہ اس کے ہاتھ میں وہ بجاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا قیامت قائم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حدیث کی صداقت اور سچائی کو ظاہر کیا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب کے غلام کی کرامت ظاہر ہوئی ہے اور اللہ کے پیارے محبوب کی حدیث کی صداقت اور سچائی ظاہر ہوئی ہے۔ پھر اس کو حکم دیا، پھر وہ قیامت وہ قبر کے اندر لیٹ گیا اور اس کی قبر جو ہے بند ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو حضور کے غلاموں کو یہ شان جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وچوں آتش بہروں خاکی دسد حالوں خستوں جے ایک نعرہ کرن محمد ڈھیر پہاڑ شکستوں، کہ اندر تو آگ بھری ہوئی ہے، باہر سے وہ بڑے خستہ حال نظر آتے ہیں، تو اگر وہ ایک حکم کر دیں تو پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اور فرماتے ہیں حال اونا دا کس نو معلوم پھر دے آپ چھپایا دل وچ سوز پتنگا والا تے چہرہ شمع بنایا۔ یعنی اندر تو سوز جو ہے وہ پروانوں والا ہے لیکن باہر شمع نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکومت عطا فرمائی کہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا، جہاں آپ حکم دیتے وہاں وہ آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتے، اور جنات شیاطین کو بھی آپ کے تابع کر دیا، آپ کے حکم کے مطابق آپ کے کنٹرول میں دے دیا۔ ان میں سے کچھ عمارتیں بنانے والے، کچھ غوطہ لگانے والے، اور کچھ وہ جو سرکش اور شر پھیلانے والے تھے، آپ نے ان کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، مقررین فی الاصفاد، زنجیروں میں باندھے ہوئے تاکہ وہ شر نہ پھیلائیں، فساد نہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن، آپ احسان کرتے ہوئے کسی کو دے دیں، او امسک، یا اس کو اپنے پاس روک کے رکھیں، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، آپ کو شان عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ ایک تو فرمایا فسخرنا لہو، ہم نے ان کے تابع کر دیا، ان کے کنٹرول میں دے دیا، الریح ہوا کو بھی اور شیاطین جنات کو بھی۔ تو گویا معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے قبضہ و اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ بعض معجزات وہ ہیں کہ جو اس وقت دعا کی تو ظاہر ہوئے، اور بعض معجزات وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اختیار میں دے دیے۔ اب جس طرح دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، آپ جب چاہتے ہیں وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں بھئی معجزہ دکھائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت دعا کریں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار میں دے دیا کہ جب چاہیں اس کو آپ سانپ بنا لیں۔ تو یہ یعنی معجزات کی ایک ایسی قسم بھی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے قبضہ و اختیار میں دے دی ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ نہیں مانتے ہیں، اور میں ایک دفعہ حیران رہ گیا، ایک تقریر میں سن رہا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ جی نبی کوئی مداری کی طرح نہیں ہے کہ جب چاہے پھرل کر کے وہ اپنا کرتب دکھا دیں، یعنی مداری کا تو اختیار ہے کہ جب چاہے وہ دکھا دے، لیکن نبی یعنی جب وہ
مت ماری جاتی ہے تو آدمی ایسی بات کرتا ہے کہ مداری کا اختیار مان لیا کہ وہ جب چاہے بھرن کر کے اپنا اختیار دکھا دے، اور نبی کا اختیار نہیں مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ اس کے اختیار میں نہیں دیا ہے۔ اسی لیے جب مت ماری جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں شیطان کو تو سارا علم ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے، شیطان کا علم مان لیا نہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مار پڑتی ہے تو ایسی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، ہم نے دے دیا، فمنن او امسک بغیر حساب، چاہے اپنے پاس رکھو چاہے آگے عطا فرما دو، اپنے غلاموں کو بھی دے دو بغیر حساب، کوئی حساب نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوبوں پر کرم فرمایا۔ ہم کون ہوتے ہیں رب کی عطا کو روکنے والے یا رب کی عطا میں رکاوٹ ڈالنے والے؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اس کے محبوب لینے والے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں بڑا بلند مقام ہے اور بڑا اچھا انجام ہے۔ اب یہ دیکھیں یہی الفاظ پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی گزرے ہیں۔ اس سے پیچھے آیت نمبر 25 میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، کہ داؤد علیہ السلام کے لیے ہماری بارگاہ میں بڑا بلند مرتبہ، بڑا قرب حاصل ہے ان کو اور بڑا اچھا انجام ہے۔ اور یہی الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمائے کہ ان کا ہماری بارگاہ میں بڑا درجہ اور مرتبہ ہے، ان کو بڑا قرب حاصل ہے اور بڑا اچھا انجام ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ہمارا بڑا قرب حاصل ہے، ہماری بارگاہ میں ان کا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہ کہیں اس طرح کی بات کہ ان کی رب کی بارگاہ میں ان کی شان، ایسے الفاظ بعض لوگوں نے کہہ دیے کہ جن کو انسان زبان پہ بھی نہیں لا سکتا، کہ باقی انبیاء کرام کو تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری بارگاہ میں ان کا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے اور اچھا انجام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہیں کہ حضور کو اپنے انجام کی خبر نہیں تھی، ان کو دوسروں کے انجام کی خبر نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیں ایسی بات کر کے ہم اسلام کی کیا خدمت کر سکتے ہیں کہ کوئی عیسائی یہودی کے وہ دیکھو جی تمہارا قرآن پاک کہتا ہے کہ ان کا بڑا اچھا انجام ہے، ان کو تو انجام جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ان کا اچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں ان کا کیا ہوگا ہے۔ تو اب ایسی بات جو ہے یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں برسر مجلس بتا دیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، 10 صحابہ کرام کے نام لے کر برسر مجلس، عام مجلس کے اندر فرما دیا یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ ان سب کو تو بتایا جا رہا ہے جنت تو اپنے انجام کی خبر ہی نہ ہو، نہیں، وہ کوئی وقت ہوتا ہے، کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے حوال ہوتے ہیں، کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی انوار و تجلیات میں اس طرح مستغرق ہوتے ہیں، کوئی کیسی حالت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی بلند شان عطا فرمائی ہے کہ جہاں ہمارا وہم، گمان، خیال بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ اور اپنا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔